بنگلہ دیش میں قربانیوں کے بعد حق کی فتح، اسلامی تحریکیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ نواب شاہ فاق احمد، مرکزی رہنما جماعت اسلامی راشد نسیم نے کہا کہ بنگلہ دیش میں طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد حق کی آواز مضبوط انداز میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار، نظریات، تشخص پر کامل اعتماد کے ساتھ عملی میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ کامیابی قرآن و سنت کی رہنمائی میں اختیار کیے گئے راستے سے ہی وابستہ ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامیہ نواب شاہ کے زیر اہتمام منعقد تربیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ راشد نسیم کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی تحریکوں کا احتساب خدائی قوانین کے مطابق ہوتا ہے، جو کھرے اور کھوٹے میں فرق واضح کرتے ہیں۔ دعوت دین کے علمبردار دنیاوی کامیابی کے طلب نہیں ہوتے، ان کی اصل منزل آخرت کی سرخروئی ہے۔ تاہم اب دنیا میں بھی حق کے غلبے کی علامات نمایاں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامیہ نے نصف صدی پر محیط قربانیوں کی داستان رقم کی، جہاں درجنوں رہنماؤں کو پھانسیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہزاروں کارکنان نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حالات نے کروٹ لی اور آج جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ایک مؤثر سیاسی اور عوامی قوت کے طور پر ابھر چکی ہے، جبکہ اس کی طالب تنظیم نے اہم تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین انتخابات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ راشد نسیم نے عالمی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں طویل مزاحمت کے دوران بے شمار جانوں کی قربانیوں کے باوجود مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر نکلی، جس کے نتیجے میں عالمی طاقتوں کو جنگ بندی پر آمادہ ہونا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والا وقت ہر حق اور انصاف کا ہے۔ انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ اپنے تعلق باللہ کو مضبوط بنائیں اور عوام سے مؤثر رابطہ استوار کرتے ہوئے قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ تربیتی نشست سے جماعت اسلامیہ نواب شاہ کے امیر نجف رضا اور پروفیسر اعجاز عالم نے بھی خطاب کیا۔ جی دیش میں ہوگا کیا؟ ہمارے کتنے ساتھی شہید ہو گئے، تہہ تیغ کر دی گئے، سروں کی فصل ان کی کاٹ دی گئی۔ اب یہاں اللہ کا کون نام لے گا؟ اللہ اکبر کی صدائیں کیسے بلند ہوں گی؟ پروفیسر غلام اعظم صاحب نے ایک بڑی عام سی مثال اٹھائی اور اپنے کارکن کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا تمہارا خیال ہے اللہ کے نام پر قربان ہونے والے انسان ختم ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے کہا تم دیکھتے ہو روزانہ، ہر سال بقرعید کے موقع پہ تو ہوتا ہی ہے، روزانہ اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے اور مرغی کے گلی پہ پھر جاتی ہے، بکرا قربان ہو جاتا ہے، گائے قربان ہو جاتی ہے، اونٹ قربان ہو جاتے ہیں، یعنی یہ روزانہ ہو رہا ہے۔ اور بقرعید کے موقع پر تو لا تعداد جانور ہیں جو اللہ اکبر کی صدا کے بعد ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کبھی تم نے سنا ہے؟ تم سنتے رہتے ہو، کالا ہرن ختم ہو گیا، پیلا چیتا ختم ہو گیا، نیلی گائے ختم ہو گئی، فلاں طرح کا جانور ختم ہو گیا، اس کی نسل ناپید۔ کبھی تم نے سنا مرغے ختم ہو گئے، بکریاں ختم ہو گئی، گائے ختم ہو گئی، اونٹ ختم ہو گئی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کیفیت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جہاں ہزاروں لوگوں نے قربانی دی، آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں ارکان 1.5 لاکھ ہیں۔ ہمارے ارکان کتنے ہیں؟ 46,000 47,000، ان کے 1.5 لاکھ کے قریب ارکان ہیں۔ اور خواتین ارکان وہاں کتنی ہیں؟ ہماری کتنی ہیں؟ ہماری 6,500 وہاں پر 48,000 خواتین ارکان ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ خواتین ارکان لگتا ہے آپ لوگوں نے ریلیکس کر دیا ہے، چہرے کا پردہ وغیرہ ختم کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں خواتین ارکان کے لیے چہرے کا پردہ لازمی ہے۔ 48,000 وہاں خواتین ارکان ہیں، 1.5 لاکھ وہاں کل ارکان ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو آپ سوچ رہے ہیں جب کہ قربانیاں، شہید، وہ کارکنوں کی الگ فہرست، اور پھر ان کی تو تصویریں بھی نہیں آتی تھی۔ ان کا تو نام بھی، یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، ان کو تو ابھی میں نے جانا ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور امیر تھے، اس سے پہلے ایک اور امیر تھے، اس سے پہلے ایک اور امیر، اس سے پہلے پروفیسر غلام اعظم صاحب آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اجتماعیت جب مضبوط ہوتی ہے تو بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔